أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان ماؤں اور والدین کے گھر پیدا فرمایا، اور پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی اکرام اور بڑی عزتوں سے نوازا ہے. یہ ہمارے لیے کوئی اعزاز سے کم نہیں کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ہی انسان کی فضیلت اور مقام بیان فرمایا. آج وہ انسان جس کو میرا رب عزت و اکرام سے نوازتا ہے، جس کو میرا اللہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرماتا ہے، پھر اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بناتا ہے، یہ اتنے بڑے کرم اور اتنی بڑی نوازشات اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے اوپر ہیں کہ جن کا شکر انسان ادا کرنا چاہیے. تو اگر یہ درختوں کی کلمیں بنائی جائیں، سمندروں کی سیاہی بنائی جائے، تو پھر بھی یہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن انسان بجائے شکر کے اب وہ کسی اور راستے پہ چل نکلا ہے، اور اس انسان نے جس کی عظمت، جس کی عزت، جس کے اکرام کی بات میرے رب نے بیان فرمائی، آج وہ انسان اپنی عزت، اپنے اکرام سے بالکل ناآشنا ہو چکا ہے، اور بجائے اس کا کہ وہ رب کے حضور سرب سجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ الہ العالمین، تیری نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، تو نے میرے اوپر جو اکرام اور نوازشات کی بارش کی، وہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف اگر ایک نعمت کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، تو ساری نعمتوں کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب اس انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ انسان آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اپنے آپ کو اس دلدل میں ایسے پھنسا چکا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی سوچ اور فکر اپنے دین کی جانب ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پر ہو، اللہ رب العالمین کے ارشادات و فرامین پر ہو، وہ انسان مزید اس دلدل میں آگے چلا جا رہا ہے. میں جس بات کی طرف آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں
کہ گزشتہ چند دنوں سے ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر ایک ایپ چلی ہے جس کو فوٹو لیب کہتے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی تصویریں اس کے اندر ایڈٹ کر کے مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ مجھے جس چیز پر بڑی حیرت ہوئی، مجھے جس چیز نے بڑا جھنجھوڑا کہ آخر یہ انسان اپنی اس روش میں کتنا آگے جا چکا ہے، اور کیا کوئی ایسا مقام ہوگا کہ اس مقام سے ہم اپنے آپ کو پھیر کر واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس ایپ کے اندر جب لوگ اپنی تصویر کو ایڈٹ کرتے ہیں تو کوئی کسی اور چیز کی شکل بن جاتی ہے، اور جو میں نے گیس کیا، جو میں نے دیکھا کہ وہ سانپ کی تصویر بن جاتی ہے، اور لوگ بڑی خوشی اور بڑے فخر کے ساتھ اپنی فوٹو کو اس کے ساتھ ایڈٹ کرتے ہیں، اور وہ جو سانپ کا سر، دڑ، اس کی جو دم، وہ اسی طرح ہوتی ہے جہاں سے سانپ کا سر نکلتا ہے تو وہاں انسان کا سر نکلتا ہے۔ میرے پاس کچھ مثال تھی، کچھ فوٹوز ایسے تھے کہ جن لوگوں نے اس ایپ سے اپنے آپ کو ایڈٹ کی، اپنی فوٹو کو ایڈٹ کی، اور جو ہے وہ پوری وہ سانپ کی پوری تصویر ہے۔ جب غور سے دیکھیں گے، کیونکہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ خفیہ تدبیر سے کرتا ہے، وہ خفیہ طریقے سے کرتا ہے۔ اگر وہ کھلے عام کرے گا تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا۔ ان خفیہ ہتھ کنڈوں میں یہ ہتھ کنڈا بھی ہے کہ وہ ایپ کے اندر جب آدمی وہ ایڈٹ کرتا ہے تو وہ سانپ کا جہاں پہ سر ہوتا ہے تو وہ انسان کا سر نکلتا ہے۔ پیچھے جب آپ دیکھیں گے تو پوری وہ سانپ کی طرح وہ جو ہے وہ اس کے جتنے بھی سلوٹ اور جتنے بھی اس کی وہ پھیر وغیرہ اور زگ زیگ جتنے بھی ہے وہ سانپ کی طرح ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے، جس اللہ نے ہمیں اتنی حسین شکل و صورت عطا فرمائی، تو آج تک ہم نے اپنی شکلوں کو، اپنی صورتوں کو اللہ کے حکم اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حکم اور سنت کے مطابق تو نہ کیا، لیکن کفار، مشرکین، یہود و ہنود کی پیدا کردہ سازشوں کا ہم مرتکب ہو کر آج ہم نے یہ چھوڑ ہی دیا کہ جو کام ہم سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں، آخر اس کی تھوڑی تحقیق تو کریں کہ آخر یہ سوشل میڈیا، یہ جتنے بھی سازشی ہتھ کنڈے ہیں، یہ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ اگر آج ایک انسان کی آنکھ دکھ جاتی ہے، آج جب دونوں آنکھیں سلامت ہیں اور اللہ ہر ایک کی آنکھیں سلامت رکھے، تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن اگر اس کی آنکھ میں تھوڑا سا کچھ اتار چڑھاؤ آ جائے، درد کرنا شروع ہو جائے، آشوب چشم ہو جائے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میری آنکھ جو ہے وہ اس میں تکلیف ہے، درد ہے، تو ذرا دوائی دیجیے۔ تو یہ بتائیں کہ اگر اللہ ہمیں کوئی جانور ہی بنا کے پیدا کر جاتا تو ہمیں ہمارا کیا بستا۔ جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہماری تصویریں جو ہے وہ سانپ کے ذریعے جو ہے وہ ہماری پہچان ہو، تو اگر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سانپ کی شکلیں پیدا کر دیتا، سانپ بنا دیتا، تو وہ کیا کر لیتے۔ لیکن اگر آج اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا، ان کے جسم کے اعضاء کو صحیح سلامت بنایا، خوبصورت بنایا، چہرہ سلامت، ہاتھ سلامت، ناک سلامت، آنکھیں سلامت، زبان سلامت، ناک سلامت، پاؤں سلامت، جسم سلامت، یعنی کس چیز کا شمار کریں اپنے جسم کے اندر جو اللہ نے ہمارے اندر ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی، کس کا شمار کریں۔ تو اگر اللہ رب العالمین چاہتا کچھ اور بنا دیتا تو ہم کیا کرتے۔ میں یہ لمحہ فکریہ دیتا ہوں
کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ موجودہ دور کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کریں، بڑے احترام کے ساتھ کریں، بڑی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو فائدہ حاصل کریں، نہ کہ اپنی شکلوں کو کفار، یہود، ہنود کی شکلوں میں آپ اپنے آپ کو ڈالیں، بلکہ اپنے آپ کو حضور کا غلام اور اللہ رب العالمین کا بندہ سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ جو زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے، یہ ہمیں قبر کے دانے کے قریب کر رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات، ہماری جتنی بھی روزمرہ کی ہماری اٹھن بیٹھن ہے، ہمارے جتنے بھی کام ہیں، ہمیں ان کے اندر اگر زیادہ نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، نفرتوں کو ختم کر کے محبتیں بانٹیں، اور طرح طرح کے فتنے سے باز رہیں۔ یہی ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ اچھی چیز کو قبول کر لیتا ہے، تو اگر کوئی برائی اور شر والی چیز اس کے قریب آئے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا اور ہمیں انسان کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، اور انسان کے بھی آگے کئی درجے ہیں۔ وہ نہیں کہ ایک چلتا پھرتا انسان جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، نہ اس کو شریعت کا پتہ، نہ اس کو دین کا پتہ، نہ اس کو اچھے کا پتہ، نہ اس کو بڑے کا پتہ، نہ اس کو برے کا پتہ۔ ایسا نہیں، انسان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یعنی پڑھے، اب نالج حاصل کرے، اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرے، تاکہ اس کو یہ مقصد سمجھ میں آ سکے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ یہ میری گزارشات ہیں۔ میں خود تو بڑا گنہگار انسان ہوں، لیکن جو چیز دل کو بری لگے تو میرا خیال ہے کہ اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اور خود بھی بچنا چاہیے، دوست احباب کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہماری بات سمجھ آ جائے، اور اچھی بات جو ہے وہ پہچانا بھی صدقہ، اور اس کے اوپر عمل جب انسان کرتا ہے تو جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ہوتا ہے، اور جو کوئی جس سے اس نے وہ اچھی بات سیکھی تو وہ اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب کی نیت سے چند مرضات تھیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو سانپ نہ بنائیں، اپنے آپ کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ نہ دیں، بلکہ اپنے آپ کو اس صورت میں ڈالیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ جا کے ملتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر جا کے ہمیں ملاتی ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور آپ کی سنت مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کا خیال رکھیں، اپنے والدین اعزاء و اقارب کا خیال رکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔